20,000 دی میں نے کہا، ذمہ داری سے حوالہ دو۔ کتنے لوگ؟ بولیے 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند تڑوا دیے، دریاؤں کے بند تڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا۔ 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان کی لائنیں، قتل کرنا ہے۔ 3 لائنیں بن گئی، ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا، لیمو کھا رہا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، قتل کرا رہا ہے لوگوں کو۔ ایک بابا جی پہلی صف میں تھے، جب پہلی صف قتل ہونے لگی، بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے۔ ہلاکو خاں ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ معاذ اللہ، جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ، پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا۔ بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خاں نے وہ بھی قتل کرائی، تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں۔ آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے۔ بابے کو قتل کرنے لگا جلاد، ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا۔ کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا، تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر، شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خاں کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میں، بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ بچانے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا۔ تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے، وہ بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے۔ کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا، جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے۔ جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا۔ جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا۔ سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو، سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا۔ گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی، اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو۔ ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا، پاپا ہنس رہا تھا۔ ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر تو دکھی ہوتا ہے۔ سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل۔ اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے،
کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے، اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن، اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی۔ تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ تو یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے،
وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے۔ حد ہو گئی، جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے، انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جدوجہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔
पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्कत में रहता हूं। इसने मुशक्कत करनी, बचपन में भी मुशक्कत। चले कोई थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्कत का काम था। सारी रात लोग मंसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का। वो कितनी बड़ी मुशक्कत का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो, अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना, वो तो सिर्फ एक आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्कत का, तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने मिली आसानियां, ये वाली मुसीबत करने को मिली थी। जा छुट्टियों पे रहे होते थे, मुशक्कत बढ़ जाती थी। आज तो उन चीजों पर हंसी आती है। मुशक्कत, जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद, और हर मुशक्कत अपने टाइम पर मुशक्कत होती। आज आपसे कहा जाए, बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है, तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है। भाई अब बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था। और जो आज प्राइमरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बाएं हाथ का खेल नहीं। हर मुशक्कत अपने वक्त पर मुशक्कत रहती। किसी वक्त किसी चीज का इंतजाम करना आपके लिए बड़ा काबिल तकलीफ होता है, आजमाइश वाला होता है। बाद में आप समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत, हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद में रहना है। वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। याद रखें, अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कवा और आसाम कमजोर होने लगते। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूं, एक मुश्किल खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मजा है जिंदगी का। अल्लाह कहता है मैंने तुझे मुशक्कत में पैदा किया है, और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्कत में किया है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। ये जरा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए, तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमजोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे, ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर खास गौर करना क्या कह रहा हूं। फरमाए इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ, इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी। यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहां गौर करें सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बेनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रिजा पर सवाब की नीयत से सब्र करूंगा। माना क्या है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे। रब की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूलल्लाह सब्र करूंगा।
تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد۔ اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے، حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ چھوڑ، اللہ تجھے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی، ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ بدر ہو گیا، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے، پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی، بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے، تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا۔ تو آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی، صبر سے برداشت کی، حالات ٹھیک ہو گئے، نہیں، خندق تیار ہے، معرکہ تیار ہے، اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا، اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں، پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی؟ جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، جناب عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا، عمر میدانوں میں گزری، پھر مولا علی شہید ہوئے۔ اب کیا آسانی ہو گئی، آسودگی ہو گئی؟ نہیں، یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی۔ امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں۔ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، مشقتیں راہ دیکھ رہے، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی۔ آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو سنانے میں مزہ آئے گا۔
وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو کڑیاں دا بہنا ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو، لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے، اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے، اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا، کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا، تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے، جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ ایک بات اور کرنی ہے،
جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں۔ مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے، کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دے۔ اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نہ بازو کا کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو۔ صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے
چھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے 4. تو تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے, چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے, اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے. تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا, مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے, کھٹکتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, آپ جو چاہیں نام رکھیں, جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں. آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے, اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے, قلبی طور پر, روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی, اس کی کچھ شانیں ہوتی ہے, ان شانوں پر غور کرے. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اوپر غور کرے, اپنے دل کا معیار چیک کرے. حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا, یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا. یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. یہ دور دراز سے آئے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے, جو محفل ہے, جو تم سے بات ہو رہی ہے, یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لے. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا. صبح تم اٹھے, کیا عمل کیا, اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتا, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا. آخری دنوں میں, بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا, کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا. دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ, بے حساب ہی بخشش فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں, حضور فرمانے لگے سن لو, میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتا ہیں, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں, وہ راز ہوتا ہے, وہ امانت ہوتی ہے. مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے, لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے, خیانت ہو جاتی. بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, نہ رب سے خیانت کرنا, نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا, نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا. وانتم تعلمون, جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے.
کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، عام لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے، وہ اس پر توجہ کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں۔ فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا،
تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے اور میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا۔
پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ۔ بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے، تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے؟
بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش غازہ اغبار لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا۔
یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے. غلام ہے، دعائیں مانگ رہا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی. بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا. اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو. فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث. میں نے کہا تیرا غلام چاہیے. اس نے کئی غلام دکھائے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے. میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا. میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں. میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں. اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں. کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا. اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا. اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے. اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا. تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا. اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما. اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما.
اے مالک کریم، جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما۔